بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے کہ ہماری اس مسجد میں ہر نماز کے بعد دوسری جماعت ہوتی ہے، یہ کیسا ہے، صحیح ہے؟ اور دوسری جماعت کا ثواب پہلی جماعت جتنا ملتا ہوگا یا نہیں؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سوال سن لیا ہے۔ جو پہلی جماعت ہے اس کے اندر اگر امام ایک عام مسلمان ہو، ایک عام مسلمان امام ہو، دوسری جماعت جو ہو اس کی امامت بیت اللہ کا امام کرا رہا ہو، اجر و ثواب کے لحاظ سے پہلی جماعت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پہلی جماعت تو پہلی ہی، اس کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ دوسری جماعت کی حیثیت وہ نہیں ہے۔ ہاں جائز ہے، جائز ہے، لیکن افضل نہیں ہے، نہ ہی برابر ہے، نہ اجر میں، نہ مقام میں، نہ فضیلت میں۔ یہی وجہ ہے جہاں یہ ثابت ہے احادیث میں، دوسری جماعت ثابت ہے احادیث صحیحہ، اور بارہا میں نے آپ کو بتائی ہے، ثابت ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم بھی دیا، آپ سے بھی ثابت ہے۔ امام ترمذی نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، سب سے زیادہ وضاحت امام احمد بن حنبل نے مسند میں کی ہے۔ تو دوسری جماعت جائز ہے، ثابت ہے، لیکن افضل تو دور کی بات ہے، برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ دوسری جماعت جو ہے وہ پہلی جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہی وجہ ہے ایک دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد میں، ان کے ساتھ دو ساتھی بھی تھے، جماعت ہو چکی تھی، وہ چاہتے وہی دوسری جماعت کراتے، لیکن ساتھیوں کو لے کر وہ گھر چلے گئے اور گھر میں جا کر جماعت کرائی۔ اس کی افضلیت کو واضح کرنے کے لیے اور دوسری جماعت کی افضلیت کو، مقام کو کم کرنے کے لیے اس کو ثابت کیا۔ تو لہٰذا میں تو بارہا اس نقطے پر گفتگو کرتے ہوئے دوستوں سے درخواست کرتے ہیں کہ پہلی جماعت کو افضلیت دیں، قولاً بھی اور فعلاً بھی، کوشش کریں۔ ہاں عذر ہے، نہیں آ سکے، لیٹ ہو گئے، دوسری جماعت ہے، کروا لیں، لیکن پہلی جماعت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تصویر لے کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں، اور وہاں حرم میں تصویر لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، جو کام غلط ہے وہ غلط ہے، وہ چاہے میں کروں یا آپ کریں، ہمارا امام کرے یا مقتدی کرے، باپ کرے یا بیٹا کرے، جو کام غلط ہے وہ غلط ہے۔ اس کے لیے تعویلیں کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جہاں عذر ہے ایک الگ چیز ہے، عذر ہے، حالت اضطرار ہے، جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تصویر آپ کھنچواتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جہاں اضطرار نہیں ہے، عام کنڈیشن میں اس طرح کی شکل میں جو سوال میں کہی گئی ہیں، تصویر کھنچوانا، تصویر کھینچنا، ان دونوں کے لیے شدید وعید آئی ہے۔ اور خاص طور پر حج کے اوپر جانے والا، عمرے پہ جانے والا یوں تصاویر بنا کر نیٹ پہ لگائے اور پھر وہاں بیت اللہ میں جا کر تصویریں کھینچے، پھر نیٹ پہ لگائے، دنیا کو بتائے
کہ دیکھیں میں اس وقت کہاں ہوں، اب میں کس حالت میں ہوں، یہ جائز نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنا بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے، یہ تو واضح ہے، قیامت کے دن نجات اور کامیابی کے لیے عقیدے کی پختگی، عقیدے کی سلامت یہ شرط اول ہے۔ توحید کے حوالے سے بندے کا عقیدہ ٹھوس ہو، مضبوط ہو، لچک نہ ہو، اتباع کے حوالے سے بہت پختہ عقیدہ ہو اور فکر ہو۔ اس کے بعد اس طرح کی احادیث ملتی ہیں ان حضرات کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قناعت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو قناعت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو حرص پسند نہیں ہے۔ تھوڑا سا رزق اللہ تعالیٰ جب دے اور اسی پر بندہ اکتفا کرے، اللہ تعالیٰ کا شاکر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس طرح شکر گزار بندے پر قیامت کے دن کسی بھی نقطے پر راضی ہو سکتا ہے۔ یہ احادیث ہیں، یہ ثابت ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو بندے کا کوئی بھی عمل پسند آ جائے، کوئی بھی عمل، ایک ہی عمل اللہ کو پسند آ جائے اور وہ عمل اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، یہ ایک عمومی قاعدہ ہے، عمومی اصول ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے کسی نیک عمل کو نہ چھوڑے، یہ نہ سوچے اللہ نے مجھے رزق تھوڑا دیا ہے اور میں راضی ہوں لہذا عمل بھی تھوڑا کروں گا۔ تھوڑے کے چکر میں اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے رزق تھوڑا دیا ہے، آپ صابر ہیں، شاکر ہیں، الحمدللہ، اچھی بات ہے، یہ آپ کا شکر گزاری نا جی، یہ قیامت کے دن نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن اس تھوڑے رزق کی بنا پر آپ عمل کو، جو عمل مسنون ہے، اس کو کم سے کم کریں، کم سے کم کریں۔ مثلا اگر آپ سمجھیں کہ چونکہ رزق تھوڑا ہے لہذا ظہر کے فرض کے علاوہ جو سنتیں ہیں وہ آپ 4 کے بجائے 2 پڑھتے ہیں، روٹین بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، معمولی عمل ملنے کافی ہے۔ تلاوت کے لیے تلاوت زیادہ کرتے تھے، اللہ نے رزق آپ کو بڑا مختصر دیا ہے، آپ نہیں سمجھتے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑا وافر رزق دیتا ہے لیکن وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ تھوڑا سا رزق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی، برکت ڈال دی۔ اصل چیز تو یہ ہے، اور یہ جو بندے کا قناعت پسندی ہے نا جی، یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حریص نہیں بنایا۔ لہٰذا ان بنا پر یہ عقیدہ رکھنا عمل تھوڑا ہوگا میں ہو جاؤں گا، یہ سوچ صحیح نہیں ہے، بلکہ عقیدہ یہی ہونا چاہیے جو اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے۔ کیا قنوت نازلہ فجر کے علاوہ اور نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہے؟ حدیث کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ بالکل ثابت ہے، حالات جب ہو جائیں ایسے تو قنوت نازلہ صرف صبح کی نماز کے لیے کہیں نہیں ہے بلکہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ ابو داؤد اٹھائیں، بلکہ مسند احمد میں تو پوری بڑی تفصیل ہے، قنوت نازلہ کے حوالے سے بڑی وضاحت ہے اور صحیح احادیث ہیں۔ 5 نمازوں میں قنوت پڑھنا، حالات ایسے ہو جائیں 5 نمازوں میں قنوت پڑھنا صحیح احادیث سے مرفوعاً ثابت ہے، ایسی بات بالکل نہیں۔ یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سوال یہ ہے کہ اس کلمے کا ورد کرنے کی فضیلت اور ثواب کتنا ہے؟ اگر کسی کو اس کلمے کا ورد کرنے کی عادت ہو اور خصوصاً رات اور نیند کی حالت میں بھی، تو کیا اگر وہ شخص اس کو اسی حالت میں موت آ جائے تو کیا اسی موت کو کلمہ پڑھتے ہوئے مرنا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کلمہ بڑا مبارک ہے اور یہ کلمہ جو ہے اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، یہ توحید پر مبنی ہے۔ توحید، اس میں توحید ہے،
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، ساری چیزیں اس کے اندر اللہ نے بھر دی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ مبارک کلمہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو بندہ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، معمول بن چکی ہے اس کی، وہ خوش نصیب انسان ہے، خوش نصیب ہے۔ اور اگر کوئی شخص رات کو ہی پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے، اور اسی طرح نیند میں ہی وہ کلمات غیر دانستہ پڑھتا رہتا ہے، تو اگر اسی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس سے اچھی اور موت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ خاتمے والی ہے، ایمان والی اور عقیدہ توحید پر خاتمے والی موت ہے اللہ تعالیٰ در حقیقت۔ لیکن شرط یہ ہے، اس کلمے کی پہچان ضروری ہے۔ میں ہمیشہ چیختا رہتا ہوں، چلاتا رہتا ہوں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ، لیکن آج تک ہمیں اس کی فہم، معرفت نہیں بس۔ تو ضروری ہے کہ ہم جو کلمہ یاد کر لیں، جو دعا ہم یاد کر لیں، جو اذکار صبح کے ہیں، شام کے ہیں، جو ہمیں یاد ہیں، ان کے مفاہیم، معانی اور مطالب کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ اس میں کس چیز کا حکم ہے؟ یہ توحید ہے۔ میں نے تو جتنی بھی دعائیں پڑھی ہیں نا جی، حقیقت یہ ان میں توحید ہے۔ یہ بھی توحید والے کلمہ ہے، اور اس پر پڑھتے پڑھتے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا خاتمہ بالتوحید ہو گئی ہے، خاتمہ بالخیر ہو گئی ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ ضمن مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ مارک وغیرہ نا جی آج کو لگایا جاتا ہے نا جی، اور اس کنڈیشن میں نماز کا پڑھنا، بعض کا کہنا ہے کہ تلاوت کا کرنا بظاہر منہ بند ہے، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، خطبہ دینا، تو یہ بند نہیں ہے، منہ بند نہیں ہے، منہ کے بند ہونے کچھ اور کہتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، منہ اور ناک یہ دو جگہ ہیں ایک رابطے کے لیے، آکسیجن کے حوالے سے یہ دو سسٹم ہیں، اور ڈاکٹر حضرات بھی بعض اوقات ایک سسٹم کو بند کر دیتے ہیں حالات کی وجہ سے، وہ بند ہے حالات کے تحت، اس میں نمازیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، سب چیزیں ہو سکتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حالات ایسے ہیں، حالات کی وجہ سے کوئی مارکس لگاتا ہے اور وہ نمازیں پڑھتا ہے تو مت سمجھے کہ میرا منہ بند ہے، اس کا منہ بند نہیں ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔ نہیں سمجھا میں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت ساری ہو رہی ہے، اور اگر کوئی بندہ قصدن اس جماعت میں شامل نہ ہو تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ہاں، اگر دوسری جماعت ہو رہی ہے اور اسی طرح کوئی دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ قصدن اس میں شریک نہیں ہوتا، یہ اس کی زیادتی ہے، کیونکہ وہ جماعت ہے۔ جماعت کو جماعت ہی سمجھیں، جماعت کا ایک تقدس ہے۔ بات ہو رہی تھی فضیلت کی، ثواب کی کمی بیشی، لیکن وہ جماعت ہے، جماعت کو چھوڑ کے الگ قسم پڑتا ہے، اس کا یہ عمل صحیح نہیں ہے۔